अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन पारा नंबर 30 की आयत नंबर 1 से 18 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैल और हलाकत है लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, माप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लाज़ीना, वो लोग, इज़ा जब अक्तालू माप कर लेते हैं, अलन्नासी लोगों से, यस्तौफ़ून तो पूरा लेते, वइज़ा और जब कालूहुम जब उनको देते हैं माप कर, औ या वज़नूहु या तोल कर, युख़सिरून तो कम कर देते हैं। अला यज़ुन्नु, क्या ये गुमान नहीं करते, उलाइका ये लोग, या इनको यकीन नहीं है, अन्नहुम कि उनको मबऊसून उठाया जाना है, लियौमिन अज़ीम बड़े दिन, एक बड़े दिन के लिए। यौमा जिस दिन यक़ूमुन नास खड़े होंगे लोग, लिरब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के सामने या रब्बुल आलमीन के लिए। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना बेशक किताब अल फुज्जारी अमाल नामा फुज्जार का नाफरमानों का, लाफी सिज्जीन अलबत्ता होगा सिज्जीन में, एक दफ्तर कैद का सख्त दायमी दफ्तर में है। वमा अदरा का, और तुझे क्या पता, मा सिज्जीन, सिज्जीन क्या है। किताब मरकूम, किताब है मरकूम वाज़े लिखी हुई। वैलु यौमाइज़िन, खराबी है फिर उस दिन को, लिलमुकज़्ज़िबीन जुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना, जो जुटलाते हैं, बियौमिद्दीन जज़ा के दिन को। वमा युकज़्ज़िबू, नहीं वो जुटलाते भी इसको, इल्ला मगर कुल्लु हर मोतदिन, हद से बढ़ने वाला, असीम सख्त गुनाहगार। इज़ा जब तुतला अलैहि तिलावत की जाती हैं उसके सामने, आयातुना हमारी आयतें, क़ाला तो कहते हैं, आसातीरु कहानियाँ हैं अव्वलीन पहलों की। कल्ला हरगिज़ नहीं, बल्कि राना जंग लग गया, ला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, मा कानू यक्सिबून जो वो कमाते थे। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहुम बेशक वो, अन रब्बिहिम अपने रब से, यौमाइज़िन उस दिन, लमहजुबून हिजाब में होंगे। सुम्मा फिर, इन्नहुम बेशक वो, ला सालू अलबत्ता दाखिल होने वाले हैं, जहीम आग में, भड़कती हुई आग में। सुम्मा फिर, युक़ालू कहा जाएगा, हाज़ा ये है, अल्लाज़ी जिसको, कुंतुम तुम थे, बिही इसको, तुकज़्ज़िबून जुटला रहे। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना बेशक किताबा अमाल नामा अबरारी नेक लोगों का, लाफी इलीजीन ऊंचे दफ्तर में है। बा मुहावरा तर्जुमा। बड़ी हलाकत है माप तोल में कमी करने वालों के लिए। वो लोग कि जब लोगों से माप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब उन्हें माप कर या उन्हें तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि वो उठाए जाने वाले हैं एक बहुत बड़े दिन के लिए, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के लिए खड़े होंगे। हरगिज़ नहीं, बेशक नाफरमान लोगों का अमाल नामा यकीनन दायमी सख्त कैद के दफ्तर में है। और तुझे किस चीज़ ने मालूम करवाया कि दायमी सख्त कैद का दफ्तर क्या है। एक किताब है वाज़े लिखी हुई, उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है जो जज़ा के दिन को जुटलाते हैं, और उसे कोई नहीं जुटलाता मगर हर हद से निकल जाने वाला सख्त गुनाहगार। जब उसके सामने हमारी आयत पढ़ी जाती हैं तो कहता है कि ये पहलों की कहानी है। हरगिज़ नहीं, बल्कि जंग बनकर छा गया उनके दिलों पर जो वो कमाते थे। हरगिज़ नहीं, बेशक वो उस दिन यकीनन अपने रब से हिजाब में होंगे। फिर बेशक वो भड़कती हुई आग में यकीनन दाखिल होने वाले। फिर कहा जाएगा, यही है जिसे तुम जुटलाया करते थे। हरगिज़ नहीं, बेशक नेक लोगों का आमाल नामा यकीनन बहुत ही ऊंचे लोगों के दफ्तर में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पारा नंबर 30
کی آیات نمبر 1 سے 18 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مطففین کا معنی ہے ماپ تول میں کمی کرنا، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 36 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ ویل للمطففین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنا، کوئی بھی کسی بھی قسم کے پیمانے ہیں ماپ تول والے، اس میں کمی کرنا۔ یہ فعل جو ہے نا کمینگی کی انتہا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اتنی تھوڑی تھوڑی چیز کی چوری کرنے والا شخص بڑا مال اٹھانے سے بھی پرہیز نہیں کرنے والا، پھر اپنی کم ہمتی یا پکڑے جانے کے خوف سے اتنی سی چوری پر صبر کر کے بیٹھ گیا، ورنہ اس کی طبیعت کے بد ہو جانے اور امانت سے خالی ہو جانے میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کو ویل کی وعید سنائی ہے، ڈانٹا ہے، جس کا معنی ہے ہلاکت۔ حدیث تو لمبی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس میں سے ایک فقرہ ہے، جو قوم بھی ماپ تول میں کمی کرتی ہے اسے قید سالیوں، سخت مشقت اور حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب کی وجہ یہی تھی، ناپ تول میں کمی۔ تو دیکھیں کیا حال پھر ہمارے ملک کا ہوا پڑا ہے۔ الا یظن اولئک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہو کر حساب دینا ہے تو ماپ تول میں کمی نہ کرتے۔ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، بڑے دن سے مراد جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اس لیے بھی بڑا ہے کہ پیشی عام عدالت میں بھی گھبراہٹ کا باعث ہوتے ہیں۔ اس دن تو رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے 1 میل کی مقدار کی طرح ہوگا، تو لوگ اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق پسینے میں ہوں گے، جو ان میں سے بعض کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، اور بعض کو پسینہ لگام کی طرح لگام ڈال لے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ ابن عمر میں روایت ہے کہ ابن عمر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کانوں کے نصف تک پسینے کا ذکر کرتے ہوئے یہی آیت پڑھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا جو اعمال نامہ رجسٹر ہوگا نا، دائمی قید والوں کا جو رجسٹر ہے وہ سجین میں ہوگا۔ سجین ایک دفتر ہے جو دائمی دفتر ہے، یعنی کتاب مرقوم سے مراد ہے کہ جو واضح لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں کوئی رد و بدل، کمی بیشی نہیں کی جا سکتی کہ کسی کو مٹایا جائے، کسی عمل کو یا داخل کر دیا جائے۔ ویل یومئذ للمکذبین سے معلوم ہوا کہ ماپ تول میں کمی کرنے والے در حقیقت قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اگر یہ ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس جھٹلانے والے کے آیات کو جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی کہانیاں ہیں یا پہلوں کی کہانیاں ہیں یا ان کے حق ہونے میں کوئی شبہ ہے، بلکہ اس کی بدعمالیاں سیاہ زنگ کی صورت میں ان کے دل کے اوپر غالب آ گئی ہیں، نہ تو انہیں حق حق نظر آتا ہے، نہ باطل باطل نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی کہانی ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، زنگ لگتا کس طرح ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، جب وہ رک جاتا ہے، باز آ جائے اور معافی مانگ لے تو دل صاف ہو جاتا ہے،
اگر دوبارہ گناہ کرے تو داغ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے سیاہ داغ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ یہی برہان ہے۔ کلا انہم عن ربہم، یہ جو کافر کہتے ہیں کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو دنیا کی طرح وہاں بھی پروردگار کے نواز سے مہربانیاں ہم ہی پر ہوں گی، ان کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں۔ انہیں تو پروردگار کے قریب تک نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ وہ حجاب میں رکھے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اس دن نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ سے پردے میں ہوں گے اور اہل ایمان اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر دیدار الہی کے منکروں کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا تو یہاں پہ یہ آیت دیکھ لیں، پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا۔ پھر یہ بہت بڑی نعمت مومنوں کو حاصل ہوگی، اللہ کا دیدار۔ کلا ان کتاب الابراری، یعنی جو نیک لوگوں کا اعمال نامہ ہے اونچے لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ اس آیت کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔